میرے عزیزوں، آج ہم نماز تو قضا کر لیتے ہیں غفلت میں، صبح سویرے اذان ہو رہی ہے اور ہم جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو ترک کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر عشاء کی نماز میں ہم نے اس کی قضا کر لی اور اس کے بعد ہم سینہ چوڑا کر چل رہے ہیں کہ یار ہم نے تو نماز قضا کر لی، نماز قضا کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ وقت جو فرض نماز کا تھا، کیا وہ وقت ہم واپس لا سکتے ہیں؟ قضا کرنے کے بعد بھی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، مولا ہمیں معاف فرما دے، ہم غافل ہو چکے تھے۔ میرے عزیزوں، نمازوں کو ہلکا سمجھنا، اللہ اکبر۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے سے پہلے نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئے سلام کرے، سرکار نے فرمایا جا نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہے۔ وہ پھر نماز پڑھنے گئے، نماز پڑھ کر آئے، پھر سلام کیا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر حضور نے فرمایا جا دوبارہ نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہے۔ دوبارہ پھر گئے، نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں کہا پھر نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ تیسری بار میں کہا حضور میری طاقت جتنی ہے میں اپنے حساب سے پڑھ رہا ہوں، آقا میری کوئی خطا ہے، غلطی ہے تو آپ اصلاح فرما دیں۔ جانتے ہو وہ صحابی کس طرح نماز پڑھ رہے تھے؟ فٹافٹ والی نماز، فٹافٹ والی نماز، یہ کھڑا ہوا، یہ رکوع میں تسبیح پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہ سجدے میں، اللہ اکبر۔ پھر سرکار نے طریقہ بتایا کہ جب کھڑے ہوں تو اطمینان کے ساتھ قرات کرو، اطمینان کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے بعد رکوع میں جاؤ تو تسبیح کو آرام سے پڑھو، پوزیشن یہ ہو کہ پیٹھ کمر بالکل سیدھی ہو جائے، اس کے بعد جب کھڑے ہو قوما کی حالت میں تو بالکل سیدھے کھڑے رہو، پھر سجدے میں جاؤ تو 7 چیزیں لگیں۔ سب سے پہلے تو چہرہ ہے، چہرے میں پیشانی بھی آ گئی، ناک بھی آ گئی، اس کے بعد دونوں ہاتھ زمین پر لگے، پھر دونوں گھٹنے زمین پر لگیں، اس کے بعد پیروں کی 10 انگلیاں زمین پر لگے۔ سرکار فرماتے اس طرح کی نماز، اس طرح کی حدیث میں آیا ہے جس طرح مرغا دانا چگتا ہے نا، دانا چگتا ہے نا اپنی چونچ سے فٹافٹ کا، اس طرح کی جو نماز پڑھتا ہے وہ دین محمدی پر نہیں مرے گا۔ اللہ اکبر، کتنی سخت وعید! جو اس طرح کی نماز پڑھے، جلدی جلدی نماز پڑھے، نہ تسبیح ٹھیک سے پڑھ رہا ہے، نہ ٹھیک سے کوئی ارکان ادا ہو رہے ہیں، جو اس طرح کی نماز پڑھتا ہے حضور فرماتے ہیں اس کا انتقال دین محمدی پر نہیں ہوگا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو جلدی جلدی نماز پڑھے، حضور نے فرمایا کہ اس کا انتقال، وہ مرے گا تو دین محمدی پر نہیں مرے گا۔ اب آپ اندازہ کریں اب جو پڑھتا نہیں ہے اس کا حال کیا ہوگا؟ پڑھنے والے کی تو یہ سزا، دین محمدی پر نہیں مرے گا، اب جو پڑھتا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ قرآن کی وہ آیت ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ وہ رب نے چاہا کوئی مخلوق ایسی ہو جو اس کی بندگی کرے، اس کی عبادت کرے، تو مولا نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ کس لیے؟ ہمارا مقصد حیات کیا تھا؟ زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اس رب کی عبادت کرتے، اس رب کی بندگی کرتے، اللہ اکبر۔ لیکن ہم نے دنیا میں آنے کے بعد اپنے زندگی کے اصل مقصد کو بھلا دیا ہے، ہم بھول چکے ہیں۔ اللہ اکبر، میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک انسان جو بڑا کمزور ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے دل میں احساس رکھا ہے نا، احساس ہے نا، کوئی ایسا انسان جو بڑا کمزور ہو، ہے نا، بڑا کمزور ہو، غربت کا مارا ہو، بڑی پریشانی والی زندگی جی رہا ہو، اور آپ کی اس سے ملاقات ہو جائے، آپ کو اللہ نے احساس دیا ہے، آپ اس کی ہیلپ کر دیں، مدد کر دیں،
اسے کچھ کھلا دیں، اپنے پاس رکھیں، اسے کچھ بنا دیں، کاروبار سیٹ کروا دیں۔ اس کے بعد جب وہ ترقی یافتہ ہو جائے پھر آپ اسے کسی کام کے لیے کہہ دیں کہ بھائی میرا یہ کام کر دے، اگر وہ منع کر دے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ تو احسان فراموش ہے کہ تو کہاں تھا، میں نے تجھے کہاں اٹھا کر رکھ دیا، لیکن آج تو میرا ایک حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ دنیاوی زندگی میں ہم نے اسے سہارا دیا، اسے 2 وقت کھلایا، اس کا کاروبار سیٹ کروایا، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جھٹکے لگتے ہیں کہ تجھے میں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور تو میری ایک بات نہیں مانتا ہے۔ ذرا سوچے، وہ پروردگار نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ بندے میری عبادت کریں گے، میری بندگی کریں گے، مجھے سجدے کریں گے۔ بتاؤ پھر آج ہم اللہ رب العزت کو ناراض کر رہے ہیں، اور ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں تو شرم آنی چاہیے، ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ جس رب نے زندگی ہمیں عطا کی، آنکھیں عطا کی، بولنے کے لیے زبان عطا کی، سوچنے کے لیے ذہن عطا کیا، یہ ہاتھ عطا کیے، یہ پیر عطا کیے، یہ جسم دیا، کس لیے؟ لیکن آج ہم نے اس کی بندگی کو چھوڑ دیا ہے اور دنیاوی چکر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دنیاوی زندگی، آپ صبح سے لے کر شام تک دیکھیں، ایک انسان بس مال کے پیچھے ہی ہے، کوئی بھی کاروبار ہو بس مال کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر رہے ہو۔ وہ رزق دے، کیا تمہیں یقین نہیں ہے رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے؟ وہ رب چاہے تو پہاڑ کے سینے سے تمہیں رزق عطا فرما سکتا ہے۔ رزق کے لیے اپنے مولا کو ناراض کر رہے ہو، یہ یقین نہیں کہ رزق اللہ دیتا ہے؟ میرے عزیزو، نماز کو ترک نہ کریں، نماز کو نہ چھوڑے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ نماز کا ترک کرنا، نماز کو ہلکا جاننا، یہ گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کبیرہ گناہ اور بھی ہیں اور وہ معاف ہو سکتے ہیں رب تعالیٰ چاہے تو، جیسے شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، جوا کھیلنا کبیرہ گناہ ہے نا، یہ کبیرہ گناہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں نا، مولا چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی مومن کے جنازے کو کاندھا دے دے تو اس کے گناہ کبیرہ معاف ہو جائیں گے۔ کبیرہ گناہ معاف ہونے کی بشارت ہے، لیکن جتنے کبیرہ گناہ معاف ہونے کی بشارت ہے وہاں پر کہیں بھی نماز کا نمبر نہیں آتا ہے، کہیں بھی نماز کا نمبر نہیں ہے کہ نماز بھی معاف ہو سکتی ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر نمازیں قضا ہیں اور آپ توبہ بھی کریں گے تو نمازیں معاف نہیں ہو سکتی۔ پہلے تمہیں زندگی کی جتنی بھی قضائیں ہیں اسے ادا کرنا ہوگا، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہوگا، وہ رب تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے۔ سب سے پہلا سوال اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز، آج ہم نے فرض کو چھوڑ کر، ایک اور بات، آج ہم فرض کو چھوڑ کر نوافل کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں۔ نوافل اچھی بات ہے، تہجد پڑھنا، نفل نمازیں پڑھنا، اس کے علاوہ اور واجبات پر عمل کرنا، وہ نمازیں پڑھنا، لیکن یہاں پر بزرگوں نے لکھا ہے، میں آپ کو مثال دوں، زیادہ کام کرنے کا حقدار وہی ہے جس نے اپنا جو ذمے میں کام تھا اس کو پورا کر لیا ہو۔ آپ کسی جگہ پر ڈیوٹی کرتے ہیں اور ڈیوٹی کرے بنا آپ کہیں گے کہ مجھے ایکسٹرا کام کرنا ہے، اوور ٹائم کرنا ہے، سیٹ کیا بولے گا کہ جو کام تجھے سونپا گیا تھا، جو کام دیا گیا تھا، پہلے وہ مکمل کر، اس کے بعد تو اوور ٹائم کر سکتا ہے، اس کے بعد ایکسٹرا کام کر سکتا ہے۔ ہم پر سب سے پہلے اگر کوئی عبادت فرض ہے تو وہ نماز ہے، فرض نماز ہے، ہمیں جو ہماری زندگی میں قضا ہے اسے ادا کرنا ہوگا۔ آج شب برات ہوتی ہے، ہماری مسجدوں کا حال دیکھیں، الحمدللہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں، رات کو لوگ رکتے ہیں، نوافل نمازیں پڑھتے ہیں۔ عید کا ماحول دیکھیں، عید کے دن پوری مسجد بھری ہوتی ہے۔ عید کی نماز کیا ہے؟ واجب ہے۔ شب برات کے اندر نوافل پڑھتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ جو ہماری زندگی میں نمازیں قضا ہو گئی ہیں اسے ادا کر لیں۔ بہتر تو یہ ہے وہ نمازوں کو ہم ادا کر لیں۔ میرے عزیزو،